شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 56 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین اکرما سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسیلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسیلمہ کو اطلاع دی۔ ناظرین ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرما کو مسیلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرما نے ان پر حملہ کر دیا مگر یہ مسیلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسیلمہ نے وہاں خاص لشکر چھپا رکھا تھا جس نے دائیں بائیں سے اکرما کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ناظرین اکرما اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسیلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرما کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرما کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ ناظرین اکرما اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرما نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے اکرما کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل کا انتظار کریں اور اکیلے مسیلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرما نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ناظرین حضرت ابو بکر نے اکرما کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا اس میں غصے کا اظہار اس طرح سے کیا تھا کہ اکرما کو ابن ابو جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرما یعنی اکرما کی ماں کے بیٹے لکھا۔ ناظرین یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ ناظرین خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن ام اکرما، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل عمان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر ارفجا کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ ناظرین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں اور جب خالد آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ ناظرین خالد کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسیلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا مگر یہ لشکر خالد کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلم کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرما کو مدد دوں مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرما مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خبر تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح ہمارے حساب میں بھی لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد نے طنزیہ لہجے میں شرجیل کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرما جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر آ گیا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین شرجیل بن حسانہ نے اکرما جیسا غلط قدم اٹھایا تھا۔ اس نے بھی خالد سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔ ناظرین مسیلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھگنے قد والا یہ بدصورت انسان بے وقوفوں میں نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنفیہ تو اسے نبی ہی مان چکا تھا۔ ناظرین دوسرے قبیلے کے لوگ
جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی معاملے کے لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ ناظرین، جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ اور شرجیل نے اپنی غلطی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنفیہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسیلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے؟ نہار الرجال، مسیلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دست راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن عنفوہ وہ شخص تھا جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسیلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسیلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسیلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ مڑوڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسیلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسیلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ ناظرین، یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسیلمہ، جس کی شکل و صورت مکروسی تھی اور اس کا قد مضحکہ خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجاد جیسی عورت جو کلیوپاترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسیلمہ کو تیہ و تیغ کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسیلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین، نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسیلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ ناظرین، مسیلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ جاسوس نے کہا، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسیلمہ نے پوچھا۔ وادی حنفیہ سے کچھ دور تھا۔ جاسوس نے کہا، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنفیہ میں لے آئی ہے۔ مسیلمہ نے رعونت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40 ہزار شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ ناظرین، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ ناظرین، وہ وادی حنفیہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی میں سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسیلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار الرجال نے قہقہ لگایا اور کہا، آج محمد علیہ السلام کا اسلام وادی حنفیہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ ناظرین، مسیلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھڑ سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسیلمہ نے حیرت سے کہا، مجاع کو مسلمانوں نے؟ نہار الرجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسیلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ ناظرین، مجاع بن مرارہ مسیلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد سے ملتا جلتا تھا۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد
خالد کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ ناظرین، مجاع مسلمانوں کے ہاتھ اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسیلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ ناظرین، مسیلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنے دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر آئے تھے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ ناظرین، خالد کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ علل صبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد کے پاس لے گئے۔ ناظرین، خالد کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسیلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسیلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا، خالد نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، معاذ اللہ، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا۔ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاع نے کہا، اصل بات بھی یہی ہے کہ مسیلمہ رسالت میں محمد علیہ السلام کا برابر کا حصہ دار ہے، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ ناظرین، سواروں نے کہا، ایک نبی تم میں سے ہے، ایک نبی ہم میں سے ہے۔ ناظرین، خالد نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ ناظرین، خالد کے آدمی آگے بڑھے اور مجاع کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ ناظرین، اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو! قیدی سواروں میں سے ایک، جس کا نام ساریہ بن عامر تھا، وہ چلایا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 57 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔